بونوں کی دنیا۔ پیارے بچوں، بہت پہلے زمانے کی بات ہے۔ علی ایک پرانا ملاح تھا۔ اس کی اپنی کشتی تھی جس میں وہ سامان ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر جاتا تھا۔ یہ اس کا روزگار تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی کشتی میں سامان لے کر روانہ ہوا تو اس وقت تو موسم خوشگوار اور مطلع صاف تھا۔ آسمان پر سورج چمک رہے تھے، خوشگوار ہوا چل رہی تھی اور فضا میں پرندے بھی اڑ رہے تھے۔ جب علی نے کافی فاصلہ طے کر لیا تو ایک جانب سے کالے بادل آنے لگے جو ذرا ہی دیر میں برسنے لگے اور پھر سمندر میں بہت بڑا طوفان آ گیا۔ علی کی کشتی ڈولنے لگی۔ وہ اسے سنبھالنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن طوفان میں شدت آ چکی تھی اور بالآخر کچھ خطرناک موجوں نے اس کی کشتی کو زور سے اچھال دیا۔ وہ کشتی سمیت ساحل پر آ گرا۔ کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو بونوں کے درمیان پایا جنہوں نے اسے رسیوں وغیرہ سے جکڑ دیا تھا اور اپنی گھوڑا گاڑیوں پر اسے لے کر کہیں جا رہے تھے، اور پھر وہ لوگ ایک جگہ رک گئے۔ بونوں نے دیکھ لیا تھا کہ علی ہوش میں آ چکا ہے۔ ان میں سے ایک نے علی سے کہا، تم نے ہماری بستی میں آنے کی جرت کیسے کی؟ علی کو اس بونے کے لہجے پر بہت غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ وہ ایک ہی جھٹکے میں ساری رسیاں توڑ کر ان سب کو ہلاک کر دے گا، لیکن پھر اسے فوراً خیال آیا کہ غصہ تو بہت حرام ہے، لہٰذا اس نے اپنے غصے پر قابو کیا اور بونے سے بولا، میں خود تم لوگوں کی بستی میں نہیں آیا ہوں، بلکہ سمندری طوفان نے میری کشتی کو یہاں لا کر پھینک دیا تھا، تم لوگ مجھے معاف کر دو۔ بونا بولا، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، بلکہ بستی میں بغیر اجازت آنے کی وجہ سے تمہیں موت کی سزا دی جائے گی۔ علی نے ایک ہاتھ میں اس بونے کو اٹھا لیا اور بولا، دیکھو بھائی، جب کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا ہی اچھا ہوتا ہے، تم لوگ بھی مجھے معاف کر دو۔ بونے نے کہا، تمہیں معاف کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار صرف ہمارے بادشاہ سلامت کو حاصل ہے۔ علی نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، تم میری ملاقات بادشاہ سلامت سے کروا دو۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری ملاقات بادشاہ سلامت سے کروا دیتے ہیں، بونے نے کہا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ علی کو بادشاہ سلامت کے پاس لے چلیں۔ اس کے ساتھی علی کو لے کر چل پڑے۔ کچھ دیر بعد علی کو بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ بھی اس کے بستی میں آنے پر بہت غصے میں آ گیا۔ علی نے اس سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس لیے مجھے معاف کر دیں۔ ایسا کرتے ہیں، میں یہاں آپ کے بونوں کو بہت سی چیزوں کی تعلیم دوں گا، اگر تعلیم دینے کے بعد بھی آپ لوگ مجھے قتل کرنا چاہیں تو کر دینا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں، تم ہمارے بونوں کو اچھی تعلیم دو۔ علی نے اسی روز سے بونوں کو مختلف علوم کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ خاص طور پر اس نے انہیں پیار، محبت، صبر، برداشت اور نظم و ضبط کی تعلیم دی۔ ادھر بادشاہ سلامت اس کی کارکردگی کو دیکھتا رہا اور وہ بونوں سے بھی پوچھتا رہتا تھا کہ کیا وہ علی کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ سارے بونے علی کی بہت تعریف کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ علی نے ان بونوں میں سے تمام غلط رسموں اور باتوں کو ختم کر دیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ کس طرح دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس نے ان سے کہا کہ ترقی کے لیے سائنس، ٹیکنالوجی، ریاضی اور دیگر اس طرح کے علوم سیکھنا ضروری ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے انہیں بہت سے علوم سکھائے اور بونوں نے بہت ترقی بھی کر لی۔ پھر علی بادشاہ سلامت کے پاس گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے بونوں کو بہت سے علوم کی تعلیم دے دی ہے اور انہوں نے بہت ترقی بھی کر لی ہے، اب آپ میرے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ ہم نے تمہاری کارکردگی کا بہت غور سے جائزہ لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تم نے ہمارے بونوں کو نہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے علوم سکھائے بلکہ انہیں با اخلاق اور ہمدرد بھی بنا دیا ہے۔ اب ہماری ایک خواہش ہے، بادشاہ سلامت نے کہا۔ وہ کیا خواہش ہے؟ علی نے پوچھا۔ وہ یہ ہے کہ ہم سب کو تم سے محبت ہو گئی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ تم ہمارے پاس ہی رہو، بادشاہ نے جواب دیا۔ بادشاہ سلامت، آپ کی محبت کا بہت شکریہ، لیکن میرے بھی بیوی بچے ہیں جو میری جدائی میں تڑپ رہے ہوں گے، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، علی بولا۔ تو پھر ایک وعدہ کرو کہ تم ہم سے ملنے کے لیے آتے رہو گے، بادشاہ نے کہا۔ علی نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، اور پھر اس نے اپنے لیے ایک کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔
بادشاہ کے کہنے پر بونو نے اسے بہت سا ساز و سامان دیا اور جب علی وہاں سے روانہ ہونے لگا تو بونے بہت رونے لگے۔ علی بھی رونے لگا، اسے بھی ان بونوں سے بہت محبت ہو گئی تھی اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کافی دور جا کر بھی بونے اس کی طرف الوداعی انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے اور وہ بھی اسی طرح ہاتھ ہلاتا رہا اور چلا گیا۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔